بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 28واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کے ذرائع ابلاغ حصہ اول۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 27 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 27 کے خلاصے کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مستشرقین کے کچھ موضوعات پر بات کی تھی۔ ان میں سے پہلا موضوع تھا علوم القرآن، کہ انہوں نے علوم القرآن پر بات کی ہے، علوم الحدیث پر اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، علوم الفقہ پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اسی طرح علوم السیرہ اور تاریخ اور اس کے ذیلی علوم پر انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کے کون سے ایسے ذرائع ابلاغ تھے جن کی وجہ سے ان کی فکر کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ مستشرقین کے ذرائع ابلاغ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جن ممالک میں جن اوقات میں بھی استشراق کا آغاز ہوا، انہی اوقات سے مستشرقین کے نتائج فکر سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، اور تصنیف و تالیف کا یا تراجم کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چل نکلا تھا۔ کچھ مشہور تراجم قرآن ہیں جن کا ہم آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، تو یہ اس دور سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں قرآن مجید کا پہلا جو ترجمہ سامنے آیا تھا وہ بھی مستشرقین کی وجہ سے ہی آیا تھا، اور ایک مستشرق ہی نے قرآن مجید کا وہ ترجمہ کیا تھا۔ تو بہرحال جو تصنیف و تالیف یا ترجمے کے کچھ سلسلے تھے وہ اسی دور سے شروع ہیں، لیکن مستشرقین کی فکر کو جو سب سے زیادہ پذیرائی اور مقبولیت ملی ہے وہ 19ویں اور 20ویں صدی میں ملی ہے۔ تو اس حوالے سے مستشرقین کے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لینا بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ابلاغ تھے جنہوں نے 19ویں اور 20ویں صدی میں مستشرقین کی فکر کو بہت زیادہ مقبولیت عطا کی، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں بھی اگرچہ تصنیف و تالیف کے ذریعے سے وہ اپنے افکار پھیلاتے رہے تھے، لیکن اس زمانے میں انہیں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ذرائع ابلاغ ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ذریعہ ہے وہ تو وہی تصنیف اور تالیف ہی کا ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور وہ کتابیں جو تھی بہت زیادہ پھیل گئی، ان کی وجہ سے ان کی فکر کو بہت زیادہ پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتابیں وہ پہلے بھی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے 12ویں صدی عیسوی میں کر لیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس دور میں ان کی فکر کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں ان کی فکر کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی ہے؟ تو جو تصنیف و تالیف کا سلسلہ تھا اسے 19ویں اور 20ویں صدی میں کچھ ایجادات اور حالات کی مدد مل گئی، جن کی وجہ سے اس نے مستشرقین کی فکر کو پھیلانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اب وہ ایجادات کون سی تھی؟ ان میں سے پہلی ایجاد تھی پریس، چھاپا خانہ ایجاد ہوا، تو تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ مؤثر ہو گیا۔ کتابیں اب جلدی تیار ہو جاتی تھی، زیادہ تعداد میں تیار ہو جاتی تھی، اور اسی طرح کچھ اور سہولیات بھی سامنے آئی جن کی وجہ سے کتابوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا آسان ہو گیا۔ اگرچہ اس دور میں اس کی ابتدائی شکلیں لائی تھی، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ ایک فائل تیار ہوئی، وہ کسی بھی ذریعے سے ہم دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے۔ اس دور میں فیکس وغیرہ اور اس طرح کی جو سادہ ترین شکلیں تھیں اس کی وہ موجود تھی۔ تو اس دور میں جو پریس اور چھاپا خانہ ایجاد ہوا اس نے تصنیف اور تالیف کے اس ذریعہ ابلاغ کو بہت زیادہ وسیع اور مؤثر کر دیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کچھ تراجم بھی ہونے لگے اس دور میں، کیونکہ اسلامیات کے ماہرین اور اسلامیات کی کتابوں کی مانگ بہت زیادہ تھی، اور استعماری مقاصد کی وجہ سے بھی مستشرقین کو اس بات کی ضرورت تھی اور اس بات کی فکر تھی کہ ان کے جو نتائج ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچیں، اور مسلمانوں کی جو عادات اور اطوار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عیسائی مفکرین تک پہنچیں۔ تو پھر تراجم کا سلسلہ چل نکلا، تو کچھ تراجم بہت زیادہ مقبول ہوئے، اور مستشرقین کی کتابیں جو ترجمہ ہو کر عربی میں آئیں ان سے عربی کے علماء اور ماہرین مفکرین نے بہت زیادہ استفادہ شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے تاریخ الادب العربی، یہ اصل میں جرمن زبان میں کارل بروکلیمان نے لکھی تھی۔
یہ مشہور مستشرق ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور بعد میں یہ کتاب اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ ایک مستند ذریعہ سمجھی جانے لگی ادب عربی کی تاریخ کا، اور پھر اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا اور ان حضرات نے عربی زبان میں اسے ترجمہ کیا۔ تو یہ 1993 میں پھر یہ کتاب شائع ہوئی۔ تو اس طرح جو تراجم تھے مستشرقین کی کتابوں کے عربی زبان میں یا انگلش زبان میں وہ ہونا شروع ہوئے۔ تو جو تصنیف اور تالیف تھی وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مؤثر ہو گئی کہ تراجم انگلش سے عربی میں ہونا شروع ہوئے، جرمن زبان سے عربی میں ہونا شروع ہوئے، فرانسیسی زبان سے عربی میں ہونا شروع ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر یہ کام ہوا کہ ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، جو ان کی تصنیف اور تالیف تھی، یہ نصاب میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ جو اسلامی جامعات کا نصاب تھا یا اسلامی شعبہ جات کا نصاب تھا، وہاں پر مستشرقین کی کتابیں شامل نصاب ہو گئی۔ ایک اہم واقعہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کے حوالے سے، انہوں نے اپنی کتاب الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ جب وہ جامعہ ازہر میں گئے علوم الحدیث پڑھنے کے لیے، تو جامعہ ازہر جو اپنی ایک علمی تاریخ رکھتا ہے اور ایک قدیم یونیورسٹی ہے اور اسلامیات میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہے، اس ادارے میں بھی اس دور میں جو استاد علوم حدیث پڑھاتے تھے وہ اگناز گولڈزی جو مشہور مستشرق ہیں، ان کی کتاب دراسات اسلامیہ سے پڑھا رہے تھے۔ دراسات اسلامیہ ان کی کتاب کا عربی ترجمہ ہے۔ تو اس طرح جو ترجمہ ہوا، اس ترجمے کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ تو جو تصنیف اور تالیف کا سلسلہ تھا یہ بہت زیادہ اہم اور مؤثر ذریعہ ابلاغ کے طور پر سامنے آیا، مستشرقین کی تحقیقات کو اور مستشرقین کی فکر کو آگے پھیلانے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا حصہ کون سا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ابلاغ ہے وہ اس دور کے رسائل ہیں۔ اس دور میں مستشرقین کی تحقیقات کے جو ادارے ہوتے تھے، جو مراکز ہوتے تھے، ان مراکز سے بھی رسائل جاری ہوتے تھے جن میں مستشرقین اپنی تحقیقات پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو کانفرنسیں ہوتی تھی، ان کے جو مقالہ جات تھے وہ بھی رسائل کی شکل میں طبع ہوتے تھے، اور جامعات سے بھی جو رسائل سامنے آتے تھے ان میں بھی مستشرقین کی نگارشات اور ان کی تحقیقات شائع ہوتی تھی۔ اور کچھ کتابیں ایسی تھی جو نصاب میں شامل تھی۔ اس حوالے سے بھی مغربی جامعات کے رسائل میں جو مضامین چھپتے تھے وہ مستشرقین سے متاثر ہو کر چھپتے تھے۔ تصنیف و تالیف کے بارے میں ہم نے پہلے یہ بات دیکھی تھی کہ مسلمان علماء کے ہاں بھی تصنیف اور تالیف کا سلسلہ اور اس کا تصور موجود تھا، اور بہت سے ایسے مخطوطات بھی ہیں جو مسلمان مصنفین اور متقدمین نے لکھے ہیں اور مستشرقین نے بعد میں انہیں تحقیق اور تدوین کے بعد شائع کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ ہے اور یہ جو تصور ہے یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نیا تصور نہیں ہے، مسلمانوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور اس سے کام لیا ہے۔ لیکن جو رسائل اور جرائد کا تصور ہے یہ مسلمان مصنفین کے ہاں اتنی زیادہ مثالیں نہیں ملتی۔ ان کے ہاں جو رسائل اور جرائد کا تصور ہے وہ نسبتاً مختلف ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا مسلمان علماء کے ہاں کہ اگر انہوں نے کسی ایک موضوع پر اپنی تحقیقات پیش کرنا ہوتی اور وہ تحقیقات ایک بڑی کتاب کی شکل اختیار نہ کر سکتی، ان کی ضخامت کم ہوتی، تو انہیں کسی ایک چھوٹے رسالے، چھوٹے کتابچے میں ذکر کر دیتے اور اسے جز کا عنوان دے دیتے۔ تو اس طرح رسالے کا ایک یہ تصور مسلمان علماء کے ہاں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان علماء کے ہاں جو رسالے ہوتے تھے وہ وقفے سے شائع نہیں ہوتے تھے، جیسے آج کل مسلسل شائع ہوتے ہیں، ماہانہ بنیادوں پر، سماہی بنیادوں پر، ششماہی بنیادوں پر، اس طرح شائع نہیں ہوتے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جو مسلمان علماء کے ہاں رسالے کا تصور تھا پہلے، اس دور میں نہ صرف مسلمان علماء بلکہ جو مستشرقین تھے ان کے ہاں بھی یہی تصور تھا کہ جو رسالہ ہوتا تھا اس میں عام طور پر ایک آدمی ہی کی، ایک محقق کی تحقیقات شائع ہوتی تھی۔ تو یہ تین طرح کے فرق تھے جو موجودہ رسائل اور جرائد میں اور پہلے زمانے میں جو رسالے کا تصور تھا اس میں موجود تھے۔ جب 19ویں اور 20ویں صدی میں مستشرقین آئے تو انہوں نے رسائل اور جرائد کی موجودہ شکل سے کام لینا شروع کیا۔ تو اب جو رسائل اور جرائد ہوتے ہیں یہ کسی ایک موضوع کے بارے میں نہیں ہوتے، اس میں متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے اور اپنی اپنی تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ وقفے سے مسلسل شائع ہوتے ہیں، ماہانہ بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں، سماہی بنیادوں پر، ششماہی اور سالانہ بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فرق ہے
کہ ان میں کسی ایک محقق کی تحقیقات موجود نہیں ہوتی، بلکہ ایک سے زیادہ محققین اپنی اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ تو رسائل اور جرائد کی جو یہ شکل ہے یہ پہلے والے تصور سے زیادہ وسیع اور زیادہ مؤثر اور اہم کردار ادا کرتی ہے مستشرقین کی اور محققین کی تحقیقات اور افکار کو آگے پھیلانے میں۔ تو اس طرح جو رسائل اور جرائد تھے انہوں نے مستشرقین کی فکر کو پھیلانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ تو 19ویں اور 20ویں صدی میں مستشرقین کی فکر کے بہت زیادہ پھیلنے میں ایک اہم کردار ان رسائل اور جرائد کا بھی تھا، جو پہلے رسائل اور جرائد کے تصور سے زیادہ وسیع تصور تھا اور زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مشہور رسالے جو مستشرقین کے ہاں سے جاری ہوتے ہیں ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم اور مشہور رسالہ ہے دی مسلم ورلڈ، اور اسے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں شائع ہوتے ہوئے، اور اس کی پیشانی پہ عام طور پر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے A journal devoted to the study of Islam and of Christian Muslim relationship in past and present۔ ایک ایسا رسالہ جو وقف کیا ہے اسلام کے مطالعے کے لیے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو ماضی اور حال کے تعلقات ہیں ان کے مطالعے کے لیے یہ رسالہ وقف کیا گیا ہے۔ تو یہ جو رسالہ ہے یہ مستشرقین کے ہاں سے شائع ہوتا ہے۔ تو ایک اہم مثال تھی رسائل اور جرائد۔ ان میں ذرائع ابلاغ کا بھی تعلق ہے اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ان کی فکر کو پھیلانے میں اور اس تحریک کو عروج پر پہنچانے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ہم نے اسباب و محرکات کے عنوان سے 2 اسباق میں کر دیا ہے۔ تو وہ کچھ ایسے محرکات تھے جن کی وجہ سے اس تحریک کو زیادہ عروج ملا، کچھ کی وجہ سے تحریک شروع ہوئی اور کچھ کی وجہ سے اس تحریک کو زیادہ عروج ملا۔ تو بہرحال جو ان کی تحقیقات کو لوگوں تک پہنچانے میں زیادہ کردار ادا کیا ہے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، ان میں سے 2 ذرائع ابلاغ، 2 ذریعے ہم نے دیکھ لی ہیں، اور آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم مزید 3-4 ذرائع پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔